السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سننے والے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ۔ جب حضرت خرقیل کی وفات ہوئی اور بنی اسرائیل کی بادشاہی ملک شام میں بکھر گئی، ہر ایک نے گمراہی کی راہ اپنائی اور تورات کے حکم کو بھلا دیا، بت پرستی ان میں عام ہو گئی۔ ان مشرک بادشاہوں میں شہر بالبک کا بادشاہ بڑا بت پرست تھا۔ اس قوم میں ایک بڑا بت جو 20 گج لمبا تھا، اس کا نام بال تھا۔ لوگ اس بت کی پوجا کرتے تھے اور 400 خادم اس کی خدمت میں لگے رہتے۔ جب لوگوں کی گمراہی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بال کو پوجتے ہو اور خالق مانتے ہو اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان لوگوں تک پہنچائی اور تاکید کی، مگر کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ صرف ایک ہی آدمی ایمان لا سکا اور وہ بادشاہ کا وزیر تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کی خبر ملی تو ان کے سینے میں حسد کی آگ بھڑکی اور ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو جان سے مار ڈالیں گے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا کہ لوگ انہیں مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تب حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں میں تشریف لے گئے اور پہاڑوں میں 8 سال تک چھپ کر رہے۔ بالبک کے بادشاہ نے بہت تلاش کرایا، لیکن اللہ عز و جل نے حضرت الیاس علیہ السلام کی حفاظت کی۔ 7 برس کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا بہت بیمار ہوا۔ تمام حکیم اور ڈاکٹر اس کے علاج سے پریشان ہوئے۔ بادشاہ اور اس کے قبیلے نے بال کی پوجا بھی کی تاکہ بیٹا تندرست ہو جائے، لیکن اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس پر بال کے پجاریوں نے بادشاہ سے کہا، بال تم سے ناراض ہے کیونکہ تم نے الیاس کو تلاش کرنا چھوڑ دیا اور اس کو قتل نہ کیا۔ جب تک الیاس زندہ رہے گا تب تک بال بات نہ کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے کے روگ کی وجہ سے میرا دل اسی میں پھنسا ہوا ہے، مجھے ایک پل کے لیے بھی قرار اور آرام نہیں۔ اگر بیٹا تندرست ہو گیا تو یکسوئی کے ساتھ الیاس کو طلب کر کے مروا دوں گا۔ اس بات پر پجاریوں نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر پجاریوں نے بادشاہ کو صلاح دی کہ کچھ لوگوں کو ملک شام سے اور بتوں سے رجوع کرنے کے لیے بھیجو اور اپنے بتوں سے اپنے بیٹے کی تندرستی مانگو۔ جب بال کا غصہ اترے گا تو اس کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان پجاریوں کے اشارے سے 400 بے دینوں کو تیار کر کے ملک شام بھیجا۔ وہاں جا کر دیوتاؤں سے بیٹے کی تندرستی کی دعا مانگے اور جلد سے جلد میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ جب یہ لوگ بادشاہ کے حکم سے روانہ ہوئے تو راستہ میں اسی پہاڑ میں ٹھہرے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام رہتے تھے۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اترے اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک خدا ہوں، میرے سوا دوسرا خدا نہیں۔ ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد کو میں نے پیدا کیا ہے، مارنے اور روزی دینے والا میں ہوں۔ یہ تیری بدبختی اور جہالت ہے کہ تو میرا شریک ٹھہراتا ہے اور بتوں سے بیٹے کی تندرستی چاہتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا نفع نقصان نہیں۔ قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، میں تیرے بیٹے کو بہت جلد مار دوں گا اور تیرا غم بڑھاؤں گا۔ جب بادشاہ کے لوگوں نے یہ بات سنی تو ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ ان کے دل پر ایسی ہیبت چھائی کہ وہ پاگلوں کی طرح الٹے قدم اپنے ملک کو پھرے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام بادشاہ کو پہنچایا۔ جب اس ظالم بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے قوم کے 50 مشہور آدمیوں کو بھیجا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بچا لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے وہ 50 آدمی آسمانی آگ میں بھسم ہو کر جل کر مر گئے۔ بادشاہ نے اسی طرح کئی بار حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجے اور ہر بار آسمانی آگ سے وہ جل کر خاک ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے ایک بڑا گروہ تیار کر کے وزیر کو بھیجا کہ جس طرح بن پڑے الیاس کو پکڑ لاؤ اور اس کے لیے جو چال چلنی پڑے تم وہ چلو، مگر الیاس کو میرے پاس لے کر آؤ۔
جب وہ لوگ بادشاہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس اللہ کا حکم آیا، اے الیاس تو بے جھجک ان کے پاس جا، تجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے ساتھ بالوقت پہنچے۔ اس دن بادشاہ کے بیٹے کا مرض بڑی تیزی پر تھا، کسی کو بھی اس کی مجال نہ تھی کہ وہ بادشاہ کو چھیڑتا یا بادشاہ سے اس کے بارے میں کچھ کہتا۔ بادشاہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لانے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیسع کی ماں کے گھر اترے۔ جب لوگوں کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھی اور وہ برائی سے باز نہ آئے تو حضرت الیاس علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ اللہ عز و جل نے کہا، اے الیاس تنگ دل اور رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ تو میرا چنا ہوا بندہ ہے اور میں بے نیاز خدا ہوں، تو مانگ میں عطا کروں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں اس قوم کا پھر منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے الیاس یہ کیا سوال ہے جو تو مجھ سے کرتا ہے؟ میں زمین کو تجھ سے خالی نہیں کروں گا، سارے لوگوں کی بھلائی تیرے وجود سے ہے، کوئی اور سوال مجھ سے کر۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہو کہ کئی برس تک اس قوم پر بارش نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر لمبی مدت تک میں بارش روک لوں تو یہ دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن میری رحمت تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ میں نے 3 سال کے لیے ایسا کر دیا کہ جب تک تو چاہے گا پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کے کھیت اور باغ میں نہ برسے گا۔ اس کے بعد بارش کا سلسلہ بند ہو گیا، قحط کی آگ چاروں طرف پھیل گئی، قوم کی بدبختی کے دن آ گئے۔ سوکھے سے کئی مویشی جانور تباہ ہونے لگے، کھیتی کھلیان سب سوکھ گئے، لوگ پریشان ہو گئے، پیاس سے لوگوں کی موت ہونے لگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام چھپ کر غریبوں اور بیواؤں کے گھر میں وقت گزارنے لگے۔ آپ جس گھر میں رہتے وہاں خوشحالی اور ہریالی آ جاتی تھی، لوگ اس نشانی سے ان کو تلاش کرتے رہتے اور آپ ایک گھر سے کسی دوسرے مکان میں چلے جاتے۔ ایک رات حضرت الیسع کے گھر آئے تو ان کی ماں بہت بیمار تھی۔ آپ کی دعا سے حضرت الیسع کی ماں ٹھیک ہو گئی اور ان کی بیماری دور ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، تم ایک مدت سے ان بتوں کی پوجا میں لگے ہو، ان کو جنگل میں لے جاؤ اور پانی برسانے کی ان سے مانگ کرو۔ اگر یہ پانی برسا دیں تو یہ سچے ہیں، نہیں تو تم ایک خدا اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ۔ میں اللہ سے دعا کروں گا اور پانی برسا دوں گا۔ لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات پر عمل کیا اور اپنے بتوں کو جنگل میں لے گئے۔ جنگل میں لے جانے کے بعد سبھی لوگوں نے بتوں سے گڑگڑا کر پانی مانگا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ جب لوگ بتوں سے مایوس ہو گئے تب حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بارش کی دعا کروانے کے لیے کہا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور دیکھتے ہی دیکھتے بادل کا ایک ٹکڑا پیدا ہوا اور تھوڑی دیر میں وہ پورے آسمان پر پھیل گیا اور پھر بارش شروع ہوئی۔ ملک پھر سے ہرا بھرا اور آباد ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی لوگ گمراہی سے باز نہ آئے اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر دعا کی، خدایا مجھے اس قوم سے چھٹکارا دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے فرمایا کہ اس جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک سواری ملے گی، بے جھجک اس پر بیٹھ جانا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیسع کے ساتھ پہاڑ پر چلے گئے۔ وہاں پر انہیں ایک گھوڑا ظاہر ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور بیٹھ کر چلنے لگے۔ تبھی حضرت الیسع نے حضرت الیاس علیہ السلام سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے منہ پر چادر ڈالی اور پھر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 4 پیغمبر اب تک زندہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ادریس علیہ السلام جو آسمان میں ہے، نمبر 3 حضرت خضر علیہ السلام اور نمبر 4 حضرت الیاس علیہ السلام جو اس وقت زمین میں ہے۔
تو میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل ملک وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔